بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 73 ہے، جس میں ہم شاعر ابن دارہ کو پڑھیں گے۔ شاعر نے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک زمیل ابن عبیر کو قتل نہ کر دے اس وقت تک نہ وہ گوشت کھائے گا، نہ سر دھوئے گا اور نہ اپنی بیوی کے پاس آئے گا۔ چنانچہ زمیل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اشعار پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال ابن دارہ یا زمل انی ان تکن لی حادیا اعکر علیک وان ترغ لا تسبقی انی امرؤ تجد الرجال عداوتی وجد الرکاب من الذباب الازرق۔ اے زمیل اگر تو میرے پیچھے ہوگا، انی یا زمل انی یا زمیل میں، ان تکن لی حادیا، حادی کا ترجمہ ہے پیچھے سے ہانکنے والا۔ حدا الابل، حدا یحدو، حدا الابل اس کا ہانکنے یعنی اونٹوں کو ہانکنا، اس کے پیچھے چلنا۔ تو ان تکن لیا اگر تو میرے لیے حادی کی طرح ہے یعنی مجھے ہانکنے والا ہے، میرے پیچھے چلنے والا ہے، اعکر علیک، اعکر علیک سے مراد تو میں مڑ کر تجھ پر حملہ کروں گا۔ اعکر جزاء عکر علیہ عطف، ٹھیک ہے، اس سے مراد ہے عکرا اعکرا، اس سے مراد حملہ کرنا، پھرنا، مڑنا، یعنی میں مڑ کے تمہارے پاس آؤں گا۔ اگر تو میرے پیچھے پیچھے چلے گا تو میں یک دم مڑ جاؤں گا اور تجھ پر حملہ کر دوں گا۔ تو کہہ رہے ہیں یا زمل انی ان تکن لی حادیا، اگر آپ میرے پیچھے پیچھے آؤ گے، اعکر علیک میں پلٹا کھاؤں گا اور آپ پر حملہ، وَإِن تَرُغْ لَا تَسْبِقِي، اور اگر مکر و فریب سے آگے کی جانب راستہ کترا کر چلے گا تو مجھ سے بڑھ نہیں سکے گا، یعنی تو میری پشت کی جانب ہو یا سامنے ہو، کسی بھی صورت میں مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ وَإِن تَرُغْ، راغا یروغ، اس کا ترجمہ ہے مکر و فریب سے راستہ سے کترا کر چلنا، یعنی مائل ہو کے چلنا، بڑھ جا۔ تو کہہ رہے ہیں لا تسبقی، آپ مجھ سے آگے نہیں، سبقا سیف العزل، تو لا تسبقی آپ مجھ سے سبقت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ انی امرؤ تجد الرجال عداوتی، میں وہ شخص ہوں، انی امرؤ، انی شخص، تجد الرجال عداوتی، جس کی عداوت لوگ اپنے دلوں میں اس طرح پاتے ہیں، وجد الرکاب من الذباب الازرق، ٹھیک ہے، کہہ رہے میں وہ آدمی ہوں کہ جس کی عداوت لوگ اپنے سینوں میں، دلوں میں اس طرح پاتے ہیں جس طرح اونٹ نیلی مکھی کی دشمنی اپنے دلوں میں پاتے ہیں، یعنی جس طرح اونٹ نیلی مکھی کے ستانے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے، اسی طرح میرے دشمن میری طرف سے تکلیف پہنچنے کے باوجود میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ الذباب مکھی، الازرق نیلی مکھی، الرکاب سے ابل مراد ہے۔ جس طرح اونٹنیوں کو ایک مکھی نیلی تنگ کرتی ہے اور اونٹنی کچھ نہیں کر سکتی، اس طرح میں کسی کو تکلیف پہنچاؤں مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مزید آگے پڑھتے ہیں وقال بشامة بن حزن النہشلی وَلَقَدْ غَضِبْتُ لِخِنْدِفٍ وَلِقَيْسِهَا لَمَّا وَنَا عَنْ نَصْرِهَا خُذَّالُهَا دَافَعْتُ عَنْ أَعْرَاضِهَا فَمَنَعْتُهَا وَلَدَيَّ فِي أَمْثَالِهَا أَمْثَالُهَا إِنِّي امْرُؤٌ أَسِمُ الْقَصَائِدَ لِلْعِدَى إِنَّ الْقَصَائِدَ شَرُّهَا أَغْفَالُهَا قومي بنو الحرب العوان بجمعهم والمشرفية والقنا إشعالها ما زال معروفا لمرة في الوغى عل القنا وعليهم إنهالها من عهد عاد كان معروفا لنا أسر الملوك وقتلها وقتالها۔ وقال بشامہ ابن حزن، ان اشعار کی نسبت ان کی طرف غلطی سے کی گئی ہے، در حقیقت یہ اشعار بشامہ بن عزیر کے ہیں، بشامہ بن عزیر کے اشعار ہیں، تو یہ ان کے اشعار نہیں ہیں۔
آئیے انہیں پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ غَضِبْتُ، اور میں دشمنوں پر غصہ ہوا، لِخِنْدِفٍ وَلِقَيْسِهَا، جو قبیلہ خندف اور قیس کی خاطر، لِخِنْدِفٍ وَلِقَيْسِهَا، ان کی خاطر میں غصہ ہوا دشمنوں پر، ٹھیک ہے۔ لَمَّا وَنَا عَنْ نَصْرِهَا خُذَّالُهَا، جب کہ مدد ترک کرنے والے ان کی مدد سے عاجز آ گئے، ونا بمعنی ضعفا، جب ضعیف ہو گئے ان کی نصرت کرنے والے نصرت سے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے غصہ کرنا پڑا، مجھے بھی غصہ آ گیا جب اس کے نصرت کرنے والے پیچھے ہٹ گئے۔ الخذل سے مراد مدد چھوڑنے والا، الخاذل خاذل عدم الناصر، ناصر نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا، اور خاذل جو مدد چھوڑ دیتا ہے۔ دافعت عن اعراضها فمنعتها، اور میں نے ان کی عزتوں کا دفاع کیا، اعراض عزت، دافعت میں نے دفاع کیا، عن اعراضها ان کے اعراض اور عزتوں کا، فمنعتها تو میں نے دشمنوں کو منع کیا، تباہ ہونے سے بچایا۔ ولدی فی امثالها امثالها، کہتے ہیں کہ وہ تباہ ہونے سے بچ گئے، میرے پاس ان جیسے واقعات میں اس طرح مدافعت کی کئی مثالیں ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کی مدد کی ہے اور ان کا میں نے دفاع کیا ہے۔ ولدی وعندی فی امثالها امثالها۔ انی امرؤ، کہتے ہیں میں ایسا آدمی ہوں، انی شخص اسم القصائد للعدا، میں ایسا آدمی ہوں کہ قصیدوں کو دشمنوں کے لیے نشان زدہ کرتا ہوں، یعنی کہ جس کو حج و بیان کی گئی ہو اس کا نام قصیدے میں صراحتاً مذکور ہوتا ہے، اور یہ بہادری کی علامت ہے۔ یعنی انی امرؤ، میں وہ شخص ہوں، اسم القصائد، میں نام بھی ذکر کرتا ہوں اپنے قصیدوں میں، اور قصیدے کس چیز کے ہوتے ہیں؟ ہجا کے، ہجا کہتے ہیں کسی کی مذمت کرنا، کسی پر تنقید کرنا، تو میں اپنے دشمنوں کی برائیاں بیان کرتا ہوں اپنے اشعار میں، ان کا نام بھی لیتا ہوں۔ اسیمو، اسیمو معنی علامت لگانا، کسی کا نام لینا۔ للعدا للعدو، للعدا دشمن۔ ان القصائد شرها اغفالها، کہتے ہیں کہ بلا شبہ، ان القصائد بلا شبہ بدترین ہیں وہ قصیدے جو نشان زدہ نہ ہوں، کہ شاعر کا نام بھی نہ ہو اور جس کی مذمت بیان کی گئی ہو اس کا نام بھی نہ ہو، کیونکہ یہ بزدلی کی علامت ہے۔ تو کہتے ہیں انی امرؤ، میں تو بہادر ہوں، میں تو نام لے کر قصیدوں میں لوگوں کو نشانہ بناتا ہوں، اپنے دشمنوں کو، اور ان کی ہجا کرتا ہوں۔ قومی بنو الحرب، میری پوری قوم سخت جنگ والی ہے، میری قوم قومی بنو الحرب جنگ کے بیٹے ہیں، یعنی سخت جنگ والے ہیں۔ العوان، العوان سخت، بجمعہم سارے کے سارے، والمشرفیۃ والقنا اشعالها، اور مشرفی تلواریں، مشرفی تلواریں اور نیزے اس جنگ کو بڑھکانے کا سامان ہے۔ اشعال، اشعال النار، آگ کو بڑھکانا، اشعل یشعل اشعال، آگ جلانا، بڑھکانا۔ تو کہتے ہیں نیزے اور تلواریں جنگ کو بڑھکانے والی چیزیں۔ ما زال معروفا لمرۃ فی الوغا، بنی مرہ کے لیے جنگ میں نیزوں کو دشمنوں کا خون بار بار پلانا مشہور ہے۔ ما زال یعنی الدوام الماضی، ہمیشگی ہے ہماری تلواروں کے لیے کہ وہ ہر وقت بار بار خون پیتے ہیں۔ لمرۃ فی الوغا فی الحرب، کہ بنی مرہ کے لیے جنگ میں نیزوں کو دشمنوں کا خون بار بار پلانا مشہور ہے۔ عل القنا وعلیہم انہالها، کہتے ہیں پہلی مرتبہ پلانا تو ان پر واجب ہے، انہالها، پہلی مرتبہ پلانا تو ان پر واجب ہے، یعنی نیزوں کو بار بار دشمنوں کا خون پلانا ان کی مشہور عادت ہے، اور کم از کم ایک بار پلانا تو یہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو کلمہ ہے علو، ٹھیک ہے، تو عل سے مراد ہے دوسری بار پلانا، عل القنا، نیزوں کو دوسری مرتبہ پلاتے ہیں۔ وعلیہم، اور ان پر واجب ہے، انہالها، پہلی مرتبہ پلانا۔ تو عل القنا سے مراد ہے کہ نیزوں کو یہ دوسری مرتبہ بھی پلاتے ہیں، تیسری مرتبہ بار بار پلاتے ہیں۔ اور وعلیہم، اور یجب علیہم، علیہم یجب، ان پر واجب ہے، انہالها، پہلی مرتبہ ان کو خون پلانا۔
من عہد عاد کان معروفا لنا، کہتے ہیں عاد کے زمانے سے یعنی قدیم زمانے سے بادشاہوں کو قید کرنا اسر الملوک، اسرا یعنی اسیر بنانا، قیدی بنانا، اسر الملوکی بادشاہوں کا قید کرنا، وقتلها وقتالها اور ان کے ساتھ قتل و قتال کرنا ہمارے ہاں ایک معروف بات ہے، ہمارے ہاں ایک معروف بات ہے۔ من عہد عاد کان معروفا لنا، معروف ہے ہمارے درمیان کہ ہم بادشاہوں کو قیدی بناتے ہیں، ان کو قتل و قتال کرتے ہیں، ان سے نہیں ڈرتے۔ مزید آگے پڑھتے ہیں، وقال ارطاط بن سہیہ ونحن بنو عم على ذات بیننا زرابی فيها بغضة وتنافس ونحن كصدغ العس إن يعط شاعبا يدعه وفيه عيبه متشاخص كفى بيننا أن لا ترد تحية على جانب ولا يشمت عاطس۔ ارطاط بن سہیہ یہ مخضرمی شاعر ہیں، چچا زاد بھائیوں میں بغض و عداوت کو بیان کرتا ہے۔ وَنَحْنُ بَنُو عَمٍ ہم چچا زاد بھائی، عَلَى ذَاتِ بَيْنَنَا میں باوجود اس حقیقت کے جو ہمارے درمیان ہے، یعنی ذات بیننا ہمارے درمیان جو حقیقت ہے وہ تو ہم چچا زاد بھائیوں میں ہیں، ہم تو آپس میں چچا زاد بھائی ہیں، یہ بات حقیقت ہے۔ تو کہتے ہیں وَنَحْنُ بَنُو عَمٍ عَلَى ذَاتِ بَيْنِنَا ہمارے درمیان یہ حقیقت ہے۔ وَزَرَابِيُّ فِيهَا بِغْضَةٌ وَتَنَافُسُ کہتے ہیں رشتہ داری ہمارے درمیان ہے، کچھ عداوتیں پیدا ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ زرابیو سے مراد عداوتیں ہیں۔ زرابیُّ فِيهَا ہمارے درمیان عداوتیں پیدا ہو چکی ہیں، بغضۃ و تنافس اور جن میں بعضوں کے لیے نفرت اور بعض کے لیے رغبت ہے، بعض نفرت کرتے ہیں دشمنی سے، عداوت سے، اور بعض اس کو پسند کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ كَصَدْغِ الْعُسِّ إِن يُعْطَ شَاعِبًا اور ہم بڑے پیالے کے ایک شگاف کی طرح ہیں، یعنی بڑے پیالے میں جب شگاف آ جائے، جب اس طرح سے شگاف آ جائے، اگر وہ پیالہ ساز کو دیا جائے تو وہ اس کو اس طرح بنا کر چھوڑے کہ اس کا عیب ظاہر ہو، یعنی جس طرح پیالہ جوڑنے کے بعد اس کے شگاف کی دراڑ کا پتہ چلتا ہے، اس طرح عداوت پیدا ہونے کے بعد اگر صلح ہو بھی جائے لیکن پھر بھی دلوں کے ٹوٹے ہوئے آبگینوں کا شگاف نظر آتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں شعر میں، وَنَحْنُ اور ہم جو ہیں كَصَدْغِ الْعُسِّ، عُس کہتے ہیں بڑے پیالے کو، ٹھیک ہے، وہ شق، وہ شقاق یا وہ شق، وہ انشقاق یا وہ جو پھٹنا ہوتا ہے، كَصَدْعِ الْعُسِّ بڑے پیالے کا انشقاق ہیں، إِن يُعْطَ شَاغِبًا اگر وہ کسی شاغب کو دے، یعنی درست کرنے والے کو، شاعباً درست کرنے والے کو، مصلح کو دیا جائے، یعطا دے دیا جائے، يَدَعْهُ تو وہ اس کو بنا دے گا، وَفِيهِ عَيْبُهُ مُتَشَاخِصُ پھر بھی اس میں عیب ہوگا، متشاخص جو ظاہر ہو رہا ہوگا، یعنی اس طرح سے دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے جس طرح شروع میں تھے یا دشمنی سے پہلے تھے۔ اور اخیر میں ہے کفا بیننا، یہ بات ہماری عداوت کے لیے کافی ہے، کفا بیننا اللہ ترد تحیت کہ طرفین سے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا، رد نہیں آتا، رد یرد، رد السلام، سلام کا جواب دینا، تو یہ کہتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَرُدُّوهَا او کما قال اللہ عز وجل، کفا بیننا کافی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کا جواب نہیں دیتے، یہ تو بہت بڑی دشمنی ہے، ٹھیک ہے، یہ عداوت کافی ہے۔ علی جانب ولا یشمت عاصد اسی طرح اور نہ چھینک لینے والے کو یرحمک اللہ کہہ کر دعا دی جاتی ہے، یعنی اگر چھینک لینے والا الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنے کی توفیق کسی کو نہیں ہوتی۔ علی جانب ایک تو یہ بات ہے کہ سلام کا جواب نہیں دیا جاتا، دوسری بات لا یشمت عاطس، عاطس چھینکنے والا، عطس الرجل آدمی چھینکا، ولا یشمت اس کو الحمدللہ اگر کہے اس کے بعد یہ ان کو یرحمک اللہ بھی نہیں کہتے، اس سے پتہ چلا کہ دلوں میں عداوت ہے، نفرت ہے اور کھوٹ ہے۔
امید ہے آج کا سبق بھی آپ حضرات کی سمجھ میں آ گیا۔ والسلام علیکم۔